خاموشی میں راحت ہے، لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ ہم سے زیادہ تو درویش پرندے ہیں، تھوڑا رزق اٹھایا، زیادہ چھوڑ دیا۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ ہم اس وقت بدترین ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہیں جب کوئی گمراہ انسان راہ راست پر آنے کے بعد ہمیں نیکی کی تلقین کرے اور ہمیں اس کا ماضی لے کر بیٹھ جائیں۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ میں کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے، مگر اسے اپنے عیب نظر ہی نہیں آتے۔ جو لوگ واقعہ ہی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ وقت کا کیا ہے، وقت کیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو بھی بدلنا پڑتا ہے، لوگوں کے بدلتے مزاج کی طرح۔ دوسروں کے گناہ گننے رہنے سے بندہ خود پارسا نہیں بن جاتا۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیوں نہ کہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتا ہے۔ لفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہیے، یہ ہماری پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں۔ جیتے ہیں تو 100 عیب نظر آتے ہیں، ہم میں مر جائیں تو ہم سا کوئی اچھا نہیں ہوگا۔ کتنے عجیب ہیں یہ زمانے کے لوگ، کھلونے چھوڑ کر جذبوں سے کھیلتے ہیں۔ انسان کی شخصیت کا گھٹیا ترین پہلو منافقت اور غداری ہے، اور منافقت وہ کرتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں۔ کوشش کریں دوسروں کے ساتھ وہ خیال بن کے رہیں جو پریشانی میں بھی آئے تو چہروں پر مسکان پھیل جائے۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیے۔ کوئی روٹھے اگر تم سے تو اسے فوراً منا لینا، انا کی جنگ میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ اگر کوئی مرد آپ کو 2 باتیں کہتا ہو تو اس کا مطلب ہے اس کو آپ سے محبت نہیں۔ نمبر 1 میں بہت مصروف ہوں، بات نہیں کر سکتا۔ نمبر 2 مجھ سے ملو۔ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو گلے میں تعویذ کی جگہ مولوی بھی باندھ لو تو کچھ نہیں ہوتا۔